وہ میسج کربلا کا کیا ہے؟ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں کربلا میں کیا ہوا اور امام نے کربلا کے ذریعے سے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، ہمیں اس پیغام کو کیسے آگے بڑھانا۔ ایک چیز، ناموس رسالت کا تحفظ آپ نے کیا ہے، ناموس رسالت کا تحفظ آپ نے کربلا کے میدان میں کیا ہے۔ وہ ظالم سنتوں کو بدل رہا تھا، رسول اللہ کے شریعت پر وہ آنچ ڈالنے کی سازشیں کر رہا تھا، جو چیز حرام ہے اس کو حلال کرنے کی سازشیں کر رہا تھا۔ یہی تو سبب ہے، آپ نے نہیں دیکھا کربلا ہونے کے بعد مسجد حرام کے ساتھ کیا، مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے؟ مسجد نبی شریف میں ان ظالموں نے اپنے گھوڑے باندھے ہیں اور گھوڑوں کے پیشاب اور لید سے مسجد نبوی شریف کو ان لوگوں نے ناپاک کیا اور گندا کیا تھا، گندا کیا تھا مسجد نبوی شریف کو۔ ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے۔ گویا کربلا کا میسج کیا ہے آپ کے لیے؟ زندگی کے جس مرحلے میں کہیں بھی ضرورت پڑے، رسول اللہ کے ناموس پر جہاں بات آئے، عزت رسول کی جہاں بات آئے، وہاں مسلمان کو پیچھے ہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں پھر اس کی جان کا نقصان ہے تو وہ جان کی بھی بازی لگا دے، رسول اللہ کی ناموس پر آنچ نہیں آنے چاہیے۔ یہ پیغام کربلا کا پیغام ہے، اسے آپ اپنے ذہن و دماغ میں نوٹ کیجئے۔ دوسرا، حرمت قرآن، حرمت قرآن، قرآن کی حرمت کو بچائی حسین نے کربلا کے میدان میں، اور کیسی بچائی؟ جیتے جی تو قرآن پڑھا، شہید ہونے کے بعد نیزے پر بھی قرآن پڑھ کے امام حسین نے بتا دیا کہ سنو، قرآن کی عزت ایسے بچائی جاتی ہے۔ حرمت قرآن وہ بدل رہا تھا۔ قرآن میں ایک آیت ہے نا، فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ آگے آیت میں ان نمازیوں کا تذکرہ ہے۔ تو وہ ظالم کیا کہتا تھا جانتے ہیں آپ؟ کہ دیکھو قرآن میں نمازیوں کے لیے بربادی ہے لیکن شرابیوں کے لیے بربادی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ قرآن میں انٹرفیئر کر رہا تھا، قرآن میں۔ اب اس نے پوری آیت تو پڑھ نہیں رہا ہے۔ اب قرآن میں یہ بھی تو ہے نا بھائی نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن آگے یہ بھی حکم ہے نشے کی حالت میں۔ اب کوئی صرف اتنا لے کر بیٹھے تو نماز کے قریب مت جاؤ، دیکھو قرآن ہی کہتا ہے نماز مت پڑھو، نماز کے قریب۔ ارے بھائی آگے بھی تو دیکھ۔ آج یہ کام سوشل میڈیا کر رہا ہے، کسی بھی بیچارے کو پھنسانا ہو، کسی امام کو، مقرر کو، مولانا کو، اتنی کٹنگ کر کے ایڈٹ کر کے اس میں وہ ڈال دیں، دیکھو مولانا نے یہ بولا۔ بھائی آگے پیچھے بھی تو دیکھ بھائی، آگے پیچھے کیا بولا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ قرآن نے نمازیوں کے لیے بربادی کہی ہے، شرابیوں کے لیے بربادی نہیں ہے۔ وہ یہ کرتا تھا۔ اب اس حرمت کو، قرآن کی حرمت کو کس نے بچایا؟ امام نے۔ جہاں قرآن کے ساتھ چھیڑ خانی ہو رہی ہو نا، وہاں پھر آپ کی غیرت جاگ اٹھنی چاہیے، پھر آپ کا ایمان بیدار ہو جانا چاہیے۔ یہ کربلا کا میسج ہے۔ اگر کوئی قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور آپ بیٹھے بیٹھے دانت دکھا رہے ہو، مسکرا رہے ہو، تو پھر آپ حسینیت کہنے کے حقدار نہیں ہو، حسینی کہنے کے حقدار نہیں ہو پھر آپ، کہ وہ قرآن کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور تو ہنس رہا ہے، وہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور تو ہنس رہا ہے۔ یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت تو یہ ہے کہ جہاں قرآن کی حرمت پر بات آ جائے وہاں آپ کھڑے ہو جاؤ کہ میرے آقا حسین نے یہی مشن اپنایا ہے، اسی مشن کو چلایا ہے، اور ہم غلام حسین بھی اسی مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ قرآن کا تحفظ، ناموس رسالت کا تحفظ، اور تیسری چیز ہے نماز کا تحفظ۔ نماز حسینی ہو، صرف محرم کی نماز مت پڑھنا، صرف محرم کی نماز مت پڑھنا۔ لوگوں کو زندگی سے بڑا پیار ہے، وہ پرچہ نکلتا نا محرم کے اندر عاشورہ میں پڑھنے والا، تو بیچارے بہت مسجدیں بھر جاتی ہے، کیونکہ اس میں ایک نماز ایسی ہوتی ہے، شاید اسی نماز کے لیے جاتے ہیں لوگ کہ اس میں سال بھر کا جیون بیمہ ملتا ہے، سال بھر تک موت نہیں آئے گی۔ ارے بھائی موت اور حیات، موت اور زندگی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ شاید اسی لیے لوگ جاتے ہیں کہ سال بھر تک کی وہ ٹکٹ، وہ ایگریمنٹ ہو جائے سال بھر تک کا کہ مریں گے نہیں، جو چاہے سو کرے، پھر واپس محرم آئے گا تو ایسے تو کوئی مرے ہی نہ، تو لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو صرف محرم کی نماز نہیں،
ہمیشہ کی نماز پڑھو نا، یہ امام علی مقام کی طرف سے کربلا کا پیغام ہے، کربلا کا درس ہے. اپنے آپ کو نمازی بناؤ، نماز کی حرمت کو بچاؤ. بچے گی کیسے نماز؟ جب آپ نماز کے عادی ہوں گے. اب اگر کوئی مسجد کو نشانہ بناتا ہے، آپ کس اینگل سے آپ کھڑے ہوں گے؟ بھائی آپ تو پڑھتے ہی نہیں. بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، آپ نمازی بن جائیں، ہم نمازی بن جائیں. بس حرمت بچانی نماز کی، مسجدوں کی عزت بچانی ہے، مسجدوں کی حرمت بچانی، آپ نمازی بن جاؤ نا بھائی. حال یہ ہے کہ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد ہوتی ہے کروڑوں کی اور امام ہوتے ہیں 5000 کے. کہاں سے تبدیلی آئے گی بھائی؟ تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ اور اسی میں چلا رہے ہیں. آپ یقین مانیے ہم بڑی دقت ہوتی ہے کبھی کبھی مسجدوں میں، ایسی مسجدوں نماز پڑھنے کی جہاں امام کی تلاوت بھی صحیح نہیں ہوتی ہے، اور لوگ پھر ٹپڑی کرتے ہیں مولانا جماعت کے ساتھ نماز. ارے بھائی کیسے پڑھوں؟ نماز ہی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ کام چلا ہوا ہے بس چلے گا، ٹائم کی پابندی. ارے کیا ٹائم کی پابندی؟ تیری قوم کی نمازیں یہ برباد کر رہا ہے امام، اور تو کہہ رہا ٹائم کی پابندی. یار کوئی ایسا امام اپنے بیچ رکھے جو قوم کو کچھ میسج دے سکے، قوم کو اجاگر کر سکے، قوم کو سمجھائے، جینے کا سلیقہ بتائے. جو خود بیچارہ قرآن صحیح نہیں پڑھنا جانتا، وہ آپ کی نمازوں کو کیا صحیح کرے گا بھائی؟ ہر جگہ کام چلاؤ. آپ دیکھیں، آپ اگر مسجد کے ذمہ دار ہیں، آپ محسوس کیجئے ایسی جگہ جانا پڑتا ہے کہ ہمیں نماز پھر سے دہرانی پڑتی ہے، امام کی تلاوت ہی صحیح نہیں ہے. امام جتنا بہترین امام آپ، ہاں مسجد اگرچہ اینٹ کی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے ماربل لا کر اس میں لگانے کی یا کروڑوں کی مسجد بنانے کی. آپ دیکھیں آج کے اس سمے میں کروڑوں سے نیچے کوئی مسجد بنتی ہی نہیں ہمارے یہاں. کسی قسم کی کوئی بھی فیسلٹی ہمارے یہاں مسجد میں کم نہیں ہونی چاہیے. اچھا پھر رونا یہ ہے قوم کا کہ مسجد بنانے والے آئیں گے، وہ جتنا مانگیں گے مہنگی سے مہنگے کاریگروں کو بلائیں گے، بنا 1 نمبر پورے شہر میں ہونی چاہیے. اور جب امام رکھنے کی بات آئیں گے نا، کھانا نہیں دے پائیں گے، پگار تو اتنا ہی فکس ہے آپ کے لیے. اگر اجوڑ کرنا ہے مستقبل بھوش، اگر اجوڑ کرنا ہے، روشن بنانا ہے، اپنی مسجدوں کو، امام کو آپ بہترین سے بہترین تلاش کیجئے. دیکھیں میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، لیکن یہ ایک سچائی ہے. بہت ساری جو اہل نہیں ہے وہ امامت کرنے کے لائق نہیں ہے. جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، آپ یہ کہیں گے امام یہ مولانا روزی پر لات مار رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے. جس آدمی کے اندر وہ قابلیت ہے ہی نہیں، تو لائق ہی نہیں اس مسلح کا، تو پھر آپ نے اس کو زبردستی چڑھا کے رکھا ہے یا وہ زبردستی اس پر قابض ہے، وہ لائق ہی نہیں ہے اس کا. آپ اپنے دنیاوی معاملات میں دیکھیں، آپ کسی ایسے آدمی کے پاس کوئی اپنا کیس لے کر جاتے ہیں جو پیشے کے اعتبار سے وکیل ہے ہی نہیں، جس کے پاس LLB کی یا اس کی ڈگری نہیں ہے، آپ اس کے پاس ہرگز نہیں جائیں گے. آپ وکیل تلاش کریں گے جو ڈگری والا وکیل ہو. جب دنیا میں آپ بہترین سے بہترین تلاش کرتے ہیں تو دین کے معاملے میں یار یہ ہلکی پھلکی چیز پر آپ کیوں صبر کر لیتے ہیں کہ چلو چلے گا، ٹائم کی پابندی تو ہے نا. کوشش کریں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے ایک پیغام کربلا کے زمین سے یہ بھی ہمیں دیا ہے، اپنی نمازوں کو بچاؤ اور اپنی نمازوں کا تحفظ کرو. ایک راستہ اس کا ہے نمازی بن جاؤ. چوتھی چیز یہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سبق دیا ہے کہ باطل زیادہ بھی ہو جاتا ہے نا، باطل زیادہ بھی ہو تو بھی ہار جاتا ہے، اور حق تھوڑا بھی ہو نا تو بھی جیت جایا کرتا ہے. لہٰذا کبھی ایسی اگر نوبت آئے کہ آپ سچ بولنے والے کم ہیں اور جھوٹ بولنے والے زیادہ ہے، ڈرنا نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے وَجَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا. یہ قرآن نے کہا ہے. اگر اس پر اعتماد اور بھروسہ ہے
تو پھر امام کے نقش قدم پر نکل چلیے، کتنے بھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ غلط ہے تو اس کے سامنے آپ ڈٹ جائیے کہ آپ غلط ہے، ان کی زیادتی سے آپ مت ڈریے کہ ہم اگر بولیں گے ہمارا نقصان ہو جائے گا، وہ بھلے زیادہ ہے، وہ غلط ہے، آپ ان کو غلط کہیے، وہ سچے ہیں آپ ان کو سچے کہیے۔ یہ پیغام بھی کربلا کے میدان سے نکلتا ہے کہ 22,000 کا لشکر تھا، امام حق پر تھے تو امام نے کہہ دیا تم جھوٹے ہو، تم غلط ہو، تمہارا راستہ جھوٹا ہے، یہ امام نے برسر عام کہہ دیا، بلکہ اکیلے بچے تب بھی کہا، فوج آپ کی باقی تھی تب بھی کہا، امام نہیں ڈرے۔ یہ بھی کربلا کا ایک مشن ہے، اس کو بھی زندہ کیا جائے۔ اچھا آخری بات، امام حسین کی کیا لڑائی تھی بھائی یزید سے؟ اس نے آپ کو شہید کرنا تھا، یہ آپ کے گھر والوں کو شہید کرنا تھا، اس لیے یہ لڑائی نہیں تھی نا، امام کی یہ لڑائی نہیں تھی۔ لڑائی کیا تھی؟ ایک وہ فاسق تھا۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی حدود کو توڑتا ہو، اللہ کی حدود کو توڑتا ہو، رسول اللہ کی سنت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہو، وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، اور وہ کئی لوگوں کا قاتل بھی تھا، لوگوں کی جانیں مار دیتا تھا، بندروں کا کھیل کرواتا تھا، بلکہ اس نے بہن وغیرہ کے ساتھ شادی کرنا بھی اس نے شاید کہہ دیا تھا کہ کر سکتے ہو، یعنی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھی۔ امام کا قاتل تھا، اس لیے امام اس کے خلاف نہیں اٹھتے تھے، شریعت کا باغی تھا اس لیے اٹھتے تھے، شریعت کے خلاف تھا اس لیے اٹھتے تھے۔ ہم بھی دیکھیں جو بندہ شریعت کے خلاف ہے، کتنا بھی ہمارا گہرا اس کے ساتھ رشتہ و تعلق کیوں نہ ہو، اس سے آپ سائیڈ ہٹ جائیں۔ کربلا کا یہ بھی ایک پیغام ہے، کوشش کریں امام عالی مقام والا جدہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کے سیرت اطہر پر، جیسی ہم نے بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ خود بھی اگر پکے حسینی ہیں تو آپ بھی تلاش و جستجو کے بعد یہ جان سکتے ہیں امام عالی مقام کا صحیح مشن کیا ہے، اور آپ کے نقش قدم پر کس طرح سے چل کے ہم آخرت میں ان کی خوشی حاصل کر سکیں گے اور ان کو راضی کر کے اللہ کی خوشی حاصل کر سکیں گے، یہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں۔